پاکستان میں ایسے شرمناک واقعات راولپنڈی، لاہور، پشاور، فیصل آباد کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں میں ہو چکے ہیں۔ جماعت احمدیہ پر ہونے والے مظالم کا کسی قدر اندازہ ہر شریف النفس انسان اس گوشوارے سے لگا سکتا ہے۔ یہ گوشوارہ اپریل 1984 سے لے کر 18 اگست سن 2009 تک کا ہے۔ 764 احمدی افراد پر کلمہ آویزہ کرنے کی وجہ سے مقدمات درج کیے گئے۔ 38 احمدیوں پر اس لیے مقدمات درج کیے گئے کہ انہوں نے اذان دی تھی۔ 434 احمدی افراد پر اس لیے مقدمات درج کیے گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا۔ 193 احمدی افراد پر اس لیے مقدمات درج کیے گئے کہ انہوں نے اسلامی اصطلاحات کو استعمال کیا تھا۔ 93 احمدی افراد پر نماز پڑھنے کی وجہ سے مقدمات درج کیے گئے۔ 717 احمدی افراد پر تبلیغ کرنے کی وجہ سے مقدمات درج کیے گئے۔ 27 احمدی افراد پر احمدیہ 7 سالہ جوبلی کی تقریبات منانے کی وجہ سے مقدمات درج کیے گئے۔ 27 احمدی افراد پر 298 بی اور سی کے تحت اس لیے مقدمات درج کیے گئے کہ انہوں نے ایک پمفلٹ جس کا عنوان تھا ایک حرف ناصحانہ اس کو تقسیم کیا تھا۔ 148 احمدی افراد پر اس لیے مقدمات درج کیے گئے کہ انہوں نے پمفلٹ مباہلہ تقسیم کیا تھا۔ 27 احمدی افراد پر قرآن کریم جلانے پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے۔ 934 احمدی افراد پر 298 بی اور سی کے تحت مختلف مقدمات درج کیے گئے۔ اسی طرح 295 سی کے تحت جماعت احمدیہ کے 295 افراد پر مقدمات درج کیے گئے۔ جماعت احمدیہ کے خلفاء کے خلاف 19 مقدمات درج کیے گئے۔ تمام اہالیان ربوہ پر 298 سی کے تحت 15 دسمبر سن 1989 کو ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ یاد رہے کہ ربوہ کی آبادی 60,000 نفوس سے زائد ہے۔ 1984 سے لے کر 18 اگست سن 2009 تک 104 احمدی افراد کو شہید کر دیا گیا۔ دسمبر سن 2008 تک 117 احمدی افراد پر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ جماعت احمدیہ کی 21 مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ جماعت احمدیہ کی 27 مساجد کو سیل کر دیا گیا۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کی 11 مساجد کو نذر آتش کر دیا گیا۔ جماعت احمدیہ کی 14 مساجد پر زبردستی قبضہ کیا گیا اور اسی طرح 41 مساجد کی تعمیر کو زبردستی روک دیا گیا۔ 28 احمدی افراد کی قبروں کو تدفین کے بعد اکھیڑ دیا گیا اور 44 احمدی افراد کو اجتماعی قبرستان میں تدفین کی اجازت نہ دی گئی۔ اجتماعی قبرستان سے مراد ایسا قبرستان ہے جہاں کسی بھی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی تدفین کی اجازت ہو۔ بالعموم برصغیر پاک و ہند میں ایسے اجتماعی قبرستان تقریباً تمام آبادیوں کے لیے مخصوص ہیں۔ کلمہ طیبہ پر ایمان رکھنے والے اس دل پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی جب اللہ کے حروف اور اس کے پیارے محمد کی میم زمین پر گرتی ہوگی۔ میں کہا مالکا تو جانتے تیرا کام جانے، یہ تیرے نال ہو رہا جو کچھ ہو رہا۔ اسی اینو اچھی جگہ دے اوتے لایا تے تھوڑیاں شانیاں دے نال جڑے نے تھوڑے زور زور نہ مار کے یہ لا رہے سی تے ساڈا وجود کام رہا سی۔ بیوی میری اندر جڑی آ سجدے دے وچ پئی سی تے میں باہر ہو رہا سی۔ ساڈے کو برداشت ہی نہیں ہو سکیا۔ ایسے بھیانک مناظر دیکھ کر ہر عقل رکھنے والا انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مختلف فرقوں کی مساجد میں ہونے والے بم دھماکے اور ملک میں فتنہ و فساد کی یہ آگ کہیں خدا کی اپنے اور اپنے پیارے محمد کے نام کی غیرت کا انتقام تو نہیں۔ یقیناً یہ پاکستان کو مٹانے اور صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کی ایک نہایت ہی شیطانی چال ہے، کیونکہ یہ تو کوئی مسلمان کمزور سے کمزور بھی ہو، اتنا علم تو اس کو بھی ہونا چاہیے کہ کلمہ توحید کو مٹانے کی سازش کو خدا کبھی پنپنے نہیں دے سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہونے دے سکتا۔ اگر کوئی ملک اس سازش میں شامل ہو تو ملک پارا پارا کر دیا جائے،
مگر کلمہ توحید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے رہے. اس لیے جب یہ کلمے پر حملہ کرتے ہیں تو عوام الناس کو پتہ نہیں کہ یہ توحید باری تعالیٰ پر حملہ کر رہے ہیں اور اس ملک پر حملہ کر رہے ہیں جہاں یہ سازش تیار ہو رہی ہے. اس لیے بہت ہی گندے دن آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں اس بدقسمت ملک کے لیے جہاں یہ ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی یا مؤثر آواز نہیں اٹھائی جا رہی. لیکن نہ ان کو پتہ ہے حقیقت میں، نہ ان کے سربراہوں اور ان کے مالکوں کو پتہ ہے کہ اللہ کی تقدیر در پردہ کام ضرور کر رہی ہے. ان کو ابھی نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک عظیم الشان تقدیر الہی ہے جو باطن میں ایک الٹ رو چلاتی چلی جا رہی ہے. اسی ملک میں ناموس رسالت کے علم بردار ملا کی خدا اور اس کے رسول کی غیرت اس وقت کہاں جاتی ہے جب اللہ کے پیارے نام اور اس کے پیارے محمد کا نام مساجد کی پیشانیوں سے چھینیوں سے توڑ توڑ کر زمین پر گرایا جاتا ہے. نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. تمہاری ساری طاقتیں اپنے سارے کر و فر کے ساتھ جو چاہیں کر گزریں، اس پیارے کلمے سے تم ہمارا تعلق نہیں توڑ سکتے. اس کلمے سے ایک ذرہ بھی انحراف کی ہمارے لیے گنجائش ہی موجود نہیں. آج بھی ہمارا یہی جواب ہے.